اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں تاریخ کے دو اہم شخصیات کے دو اہم واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یقین ہے کہ آپ کو یہ واقعات ضرور پسند آئیں گے۔ ناظرین، حکیم لقمان اپنی عقل مندی اور دانائی کی وجہ سے بڑی شہرت رکھتے تھے۔ کہتے ہیں ایک بار حکیم لقمان ایک ندی کے کنارے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک مسافر نے انہیں روک کر پوچھا کہ بھائی کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ شہر کتنی دور ہے؟ حکیم لقمان نے مسافر کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور چلتے رہے۔ مسافر نے یہ سوچ کر کہ شاید اس شخص نے میری بات نہ سنی ہو، دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ لقمان حکیم نے انتہائی دھیمے لہجے میں کہا کہ اپنی راہ لو۔ مسافر حیران ہوا، ایک تو آپ نے سوال نہیں سنا اور پھر میں دوبارہ واپس آ کر آپ کو سوال بتا رہا ہوں اور آپ اتنی بے رخی سے مجھے یہ جواب دے رہے ہیں اپنی راہ لو۔ میں آپ سے انتہائی انکساری سے پھر پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ مجھے شہر جانے میں کتنا وقت لگے گا؟ حکیم لقمان نے پھر وہی جواب دیا کہ اپنی راہ لو۔ مسافر لقمان حکیم کا جواب سن کر سیخ پا ہو گیا، لیکن اس نے خود پر قابو پایا اور دل میں سوچا کتنا عجیب شخص ہے، مفت آئی نیکی ہاتھ سے گوا رہا ہے، شاید یہ دیوانہ ہے۔ یہ سوچ کر مسافر نے لقمان حکیم سے کچھ نہ پوچھنے کا ارادہ کیا اور شہر کی جانب چل پڑا۔ ابھی کچھ دور ہی گیا تھا کہ پیچھے سے حکیم لقمان کی آواز آئی، بھائی ذرا بات سننا۔ وہ مسافر پیچھے لوٹا تو آپ نے کہا آپ کو 2 گھنٹے لگیں گے شہر پہنچنے میں۔ اس شخص نے لقمان حکیم سے دریافت کیا، بھائی جب میں نے آپ سے بار بار پوچھا کہ میں شہر اتنی دیر میں پہنچوں گا تو آپ نے کوئی جواب نہ دیا، اب جب کہ میں آپ سے مایوس ہو کر اپنی راہ پر چل دیا تو آپ نے پیچھے سے صدا لگائی اور مجھے بتایا کہ 2 گھنٹوں تک شہر پہنچ جاؤں گا، یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت لقمان حکیم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اے بھائی جب تم مجھ سے بار بار اپنا سوال دہرا رہے تھے تو اس وقت آپ کھڑے تھے اور مجھے علم نہ تھا کہ آپ کے چلنے کی رفتار کیا ہے۔ پھر بعد میں جب آپ چل پڑے تو میں نے اندازہ لگا لیا کہ جس رفتار سے آپ جا رہے ہیں آپ کو شہر پہنچنے میں کم از کم 2 گھنٹے ضرور لگ جائیں گے۔ حکیم لقمان کی بات سن کر مسافر بڑا متاثر ہوا اور دل ہی دل میں لقمان حکیم کی دانائی کی تعریف کرتے ہوئے شہر کی طرف چل پڑا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ قدیم زمانے کی بات ہے کہ ملک خراسان پر بخت شاہ کی حکمرانی تھی، جو بے حد نیک، رحم دل اور خدا ترس بادشاہ تھا۔ اسے دنیا کی ہر نعمت اور آسائش حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود وہ نہایت سادہ زندگی بسر کرتا تھا۔ بخت شاہ کے برعکس اس کا وزیر دلاور بہت مغرور اور بد مزاج تھا۔ اس کا تعلق ایک دولت مند اور معزز گھرانے سے تھا۔ اعلیٰ حسب نسب اور دولت کی ریل پیل نے دلاور خان کا دماغ خراب کر رکھا تھا۔ ان تمام خامیوں کے باوجود اس میں ایک خوبی تھی جو ان تمام خامیوں پر بھاری تھی، اور وہ خوبی یہ تھی کہ وہ حد سے زیادہ عقل مند اور نہایت قابل تھا۔ اس خوبی کی وجہ سے بخت شاہ اسے اس کی بد مزاجی کے باوجود برداشت کر رہا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ بخت شاہ اسی وزیر کے ساتھ کسی سفر پر روانہ ہوا۔ ان کے ہمراہ ایک غلام بھی تھا۔ وہ تینوں اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار تھے۔ جب وہ ایک صحرا سے گزر رہے تھے تو اچانک زبردست طوفان نے انہیں گھیر لیا اور وہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد طوفان تھما تو انہوں نے ایک دوسرے کو تلاش کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے غلام نے اپنے سے کچھ فاصلے پر جنگل میں ایک جھونپڑی دیکھی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اسے ایک اندھا فقیر بیٹھا دکھائی دیا جو کہ تسبیح پھیر رہا تھا۔ غلام نے اس سے پوچھا، اے اندھے کیا اس طرف سے کوئی سوار گزرا ہے؟ اندھے فقیر نے جواب دیا، بھائی مجھے تو کسی کی آہٹ سنائی نہیں دی۔ غلام یہ سن کر آگے چل دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وزیر دلاور خان ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ایک اندھا شخص بیٹھا تسبیح پڑھ رہا ہے۔ اس نے بھی پوچھا، او فقیر کیا ادھر سے کوئی سوار گزرا ہے؟ فقیر نے کہا، ہاں ایک غلام جو گھوڑے پر سوار تھا، حضور کچھ دیر پہلے یہاں سے ہو کر آگے کو گیا ہے۔ دلاور خان بھی اندھے فقیر کا جواب سن کر آگے بڑھ گیا۔
کچھ ہی دیر گزری تھی، اتفاق سے بخت شاہ بھی وزیر اور غلام کو ڈھونڈتا ادھر آ نکلا۔ اس نے جب فقیر کو دیکھا تو اپنے گھوڑے سے اتر کر فقیر کے پاس آیا اور بڑے ادب سے پوچھا، شاہ صاحب کیا آپ کو معلوم ہے ادھر سے کوئی سوار گزرا ہے؟ اندھے فقیر نے کہا، جی ہاں جہاں پناہ، پہلے تو حضور کا غلام ادھر سے گزرا ہے اور اس کے بعد حضور کا وزیر۔ بادشاہ بخت شاہ کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے فقیر سے پوچھا، شاہ صاحب آپ تو نابینا ہیں، بھلا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں بادشاہ ہوں؟ اندھے فقیر نے مسکرا کر جواب دیا، علی جا، آپ کے غلام نے مجھے اندھا کہا، آپ کے وزیر نے مجھے فقیر کہا اور حضور نے مجھے شاہ صاحب کہہ کر مخاطب کیا، لہذا گفتگو کے انداز سے ہی میں نے اندازہ لگا لیا کہ کون کیا ہے۔ بخت شاہ اندھے فقیر کی باتوں سے خوش ہوا اور اسے بہت سا انعام دے کر رخصت ہوا۔ محل پہنچ کر بخت شاہ نے غلام کو فقیر سے بدتمیزی پر سزا دی اور وزیر دلاور خان کو بلا کر اندھے فقیر سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا اور سمجھایا کہ انسان کو اپنے سے کم تر یا چھوٹے سے بھی خوش دلی اور تہذیب سے بات کرنی چاہیے۔ وزیر اپنے رویے پر بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے آئندہ کے لیے اپنی بدمزاجی اور غرور سے توبہ کر لی۔ فوراً جنگل میں گیا، اس درویش کے پاس جا کر اسے معافی مانگی اور اسے انعام و کرام سے نواز۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔